وفا تو سسٹیننگ تھراپی ہوتی ہے. وفا بہت اونچا درجہ ہے، ایک انسان کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ وہ وفادار ہو جائے کسی کہ جب تو ایک لڑکی سے یا لڑکے سے اپنے عشق کے اس منازل طے کر رہا ہے تو دنیا تو نہیں بھول سکتا. تو سب سے برے شوہر جو ہے نا، مالدار شوہر. ایک آدمی باپ ہونے کی ٹریننگ لیتا ہی نہیں، اپنے ٹین ایجر میں بنتی ہے ٹریننگ. تو بچے کو باپ میں ٹرین کریں، پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ آپ بچوں کے سامنے کیسے کیری کرتے ہیں اپنے آپ کو. ساحل صاحب، چونکہ اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں گھر، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو ڈیفینیشن نہیں پتہ وفا کی. تو اصل میں ہم کیا اپنا سکتے ہیں، کیا وہ سلوشن اس کا ہو سکتا ہے جس سے گھر بچ سکیں؟ کہ وفا سے گھر بچیں یا گھر کیا رشتہ بھی بچ جائے گا. مگر ہمارا جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بے وفا ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ میں، بچوں کو اسپیشلی ٹین ایجرز کو، ہم ٹریننگ میں یہ نہیں بتاتے کہ پریکٹیکل امپلیکیشنز رشتے کی ہوتی کیا ہیں. ڈیمانڈ ایک رشتے اپنا بہت بھاری وزن لے کے، ہر رشتہ. وفا تو ایک سیلف سسٹیننگ تھراپی ہوتی ہے نا، کہ ایک بندہ جب وفا کے اوپر آ جاتا ہے نا، پھر تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، خوشی بھی اسی طریقے سے لیتا ہے جیسے غم لیتا ہے. وفا تو الٹیمیٹ سلوشن ہے کسی بھی چیز کا. مگر لوگ ٹرین نہیں. وفا بہت اونچا درجہ ہے، ایک انسان کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ وہ وفادار ہو جائے کسی کا. ہمارا مسئلہ وفا کے لیول پہ نہیں، ہم کوالیفائڈ نہیں ہے زیادہ تر لوگ. ہم تو رشتے کے اور توقعات پورا کرنے کی ٹریننگ نہیں لیتے. تو ہم اینٹیڈوٹ یہی ہے کہ ہر رشتے کی ورسٹ کیس سینیریو کی امپلیکیشنز کھول کے بیان کی جائیں اور اس کی تھراپی بچوں کو دی جائے. ایسے کام کروائے جائیں ان سے کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ ریزیلینٹ ہیں، ٹرینڈ ہیں، کہ وہ کسی بھی معاملے میں ورسٹ کیس سینیریو کو ڈیل کر سکتے ہیں. اتنی فراست 18-19 سال کے اندر ہوتی ہے بچے میں، کہ لڑکے میں اور لڑکی میں بھی، کہ وہ 18-19 سے بڑی عمر بتا رہا ہوں، کیونکہ 12-12 سال کے بچے بھی، 10-10 سال کے بچے بھی دوستی اچھی نبھاتے ہیں. ان کو رشتہ نبھانا اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے. ایکچولی بہترین دوستی تو ہوتی چھوٹی عمر کی، مگر اس پوٹینشیل کو پھر پوری طریقے سے پریکٹس کروا کے، اس کو سمجھا کے، کاؤنسل کر کے تیار کیا جائے، پوری طرح تیار کیا جائے کہ بیوی بننے کا مطلب کیا ہے، شوہر بننے کا مطلب کیا ہے. اور اس بائسنس کے اوپر ان کو، مطلب اس بائسنس کو توڑنے کا حل بتایا جائے. کیونکہ ہم جب ایک انسان پہ مرکوز ہوتے ہیں نا، تو وہ ارتکاز خود باعث کرتا ہے ہمیں. ہم اتنے ٹنل ویژن سے دیکھتے ہیں نا ایک رشتے کو، کہ ہم باقی کے تمام، اور ہر انسان ٹنل ویژن میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ ایموشن ہے، محبت ایک ایموشن ہے. جیسے وہ ایموشنل ہوں گے، آپ کا بگ پکچر وزڈم زیرو ہو جائے گا. کسی بھی ایموشن کے ساتھ، غصے میں بھی ایسے ہی ہوگا، بھول جاتے ہیں کہ یار امپلیکیشن کیا ہے، غصے میں قدم ایسے اٹھا لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں اس ڈیسیجن کے. محبت میں بھی بالکل وہی فنامنا ہوتا ہے، کیونکہ ایموشن ہے. جیسے لمبک برین ٹریگر ہوگا، آپ کا وزڈم ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ بائسنس ہے. اس بائسنس کے خلاف کاؤنسلنگ ضروری ہے، اسپیشلی 13، 14، 15 سال کے بچے بچی کی، کہ جب تو ایک لڑکی سے یا لڑکے سے اپنے عشق کے اس منازل طے کر رہا ہے تو دنیا تو نہیں بھول سکتا. تو یہ دنیا کے اندر اور بھی بڑے مسائل ہیں جو کہ باقی کے تمام معاملات تیرے پہ اسی طریقے سے لاگو ہیں، اور شادی کے بعد زیادہ لاگو ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو پرووائڈر بن گیا ہے، یا آپ ایک بیوی کے طور پہ بھی آپ پرووائڈر بن گئی ہیں. ایموشنل پروویژن جتنی عورت دیتی ہے، آدمی نہیں دیتا. عورت کو، آدمی تو فائنینشیل پروویژن دیتا ہے، عورت ایموشنل پروویژن دیتی. یہ نہ لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے، نہ لڑکوں کو بتایا جاتا ہے. لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا ہسبینڈ ہے. سب سے برے شوہر جو ہے نا، مالدار شوہر. یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. ان کی طلاقیں سب سے زیادہ، ہاں جی، سب سے زیادہ طلاقیں جن کی پروویژن میں مسئلہ نہیں تھا، زیادہ تر ان کی طلاقیں ہوئی. جن کی پروویژن میں مسئلے تھے، ایکچولی میں ان کی شادیاں بچ جاتی، کیونکہ عورتوں یا ان پہ رحم آ رہا ہوتا ہے، یا پھر وہاں پہ وفادار ہو رہی ہوتی، یا پھر وہ والے کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنا ایگو پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود ہمبل ہوا ہوتا ہے کہ یار میں تو خود ہی فیلئر ہوں. تو وہ والے معاملات کے اندر اپنی فرعونیت نہیں دکھاتا، کہ جہاں پہ اس کو پیسے آ جائے تو وہ دکھا دیتا. سو ویکر یو آر فائنینشلی، یور ریلیشن شپ گیٹس بیٹر. یہ ایک پرپاسٹرس قسم کی کوریلیشن ہے جو کہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ایل ٹرینڈ ہیں. میں نے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ مجھے ناکام لوگوں سے ڈر نہیں لگتا.
اپنے بچوں کو ناکامی کی اوپر کس طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا ہے اس کی ٹریننگ ضرور دیں, مگر زیادہ بڑی ڈیوسٹیشن دنیا میں کامیاب لوگوں نے کی ہے. It is the inability, the lack of capability of human beings to handle success that has caused way bigger problems. کہ مال آ گیا تو all of a sudden آپ کی وفا دہی کی دہی رہ گئی. آپ نے ان لوگوں کو جو کہ آپ کے ساتھ پہلے سے چلنے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے زیادہ اپنے سرکلز چینج کیے اور وہ والے معاملات کے اندر آپ نے قدم رکھنا شروع کر دیا, وہ والے ڈیسیژن لینے شروع کر دیے جن کی امپلیکیشن غلط طریقے سے اپنی کرنٹ فیملی اسٹرکچر پہ آ رہی تھی. So you're not ready for that sort of a change جو کہ شادی کے بعد تھی. اور شادی کے بعد ویسے بھی لڑکے کے حالات بہت بدلتے ہیں, فائنینشیل مالی حالات بھی بدلتے ہیں, اس کے اچھے بھی زیادہ تر اچھے ہی ہوتے ہیں, برے بھی. بچوں کے بعد اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں. ایک آدمی باپ ہونے کی ٹریننگ لیتا ہی نہیں, اپنے ٹین ایجر میں بنتی ہے ٹریننگ. اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کے اسی کی ریپلیکا اور مررنگ کرنا ہماری فطرت میں خدا داد ہے. یہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ہم. کوئی بھی لڑکی شادی کے بعد, کوئی بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو مرر کرتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی 2 نمبری ہم نے کی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ, وہ آگے سے اپنا سائیکل دوبارہ سے ری انیشیٹ کر لیں. سو بی ویری کیئرفل کہ جو کچھ بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے شوہروں اور بیویوں کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ کا اینٹیڈوٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تب ہوتا ہے جب آپ خود اپنے اوپر کام کرتے ہیں. تو بچے کو بعد میں ٹرین کریں, پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ آپ بچوں کے سامنے کیسے کیری کرتے ہیں اپنے آپ کو. لڑکی اپنی ماں کے بیوی ماڈل کو پریکٹس کرے گی, لڑکا اپنے باپ کے شوہر ماڈل کو پریکٹس کرے گا. ٹھیک ہے, بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. سو یہ رشتے کی جو تقاضے ہیں نا, کسی بھی رشتے کے تقاضے, یہ سمجھنے اور ٹرین کرنے ہیں, یہ آپ کا اینٹیڈوٹ. وفا تبھی نکھر کے آئے گی سامنے. لوگوں کی وفا ٹیسٹ مت کریں. بس یہ میں جاتے جاتے بتا دوں, انسان ٹرین نہیں ہوتے, انسان اس قابل نہیں رہا کہ وہ وفا کے کسی بھی تقاضے کو پورا کر رہا ہو. ان کی وفا ٹیسٹ مت کریں. یہ زیادتی آپ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی. جس کی ٹریننگ خاندانی اور واقعی مسلمانوں کی طرح ٹریننگ ہوئی ہے وہ وفاداری کر سکے گا آپ کے ساتھ. اس کا ظرف بنا ہوا ہوگا. وفا ظرف کے اوپر بیٹھی ہوئی چڑیا ہے. ظرف نہیں ہوگا وفا آ ہی نہیں سکتی. اتنا بڑا ظرف چاہیے وفادار ہونے کے لیے. لوگوں کو کہاں ٹریننگ ہوتی ہے ظرف کی. ظرف تو ڈیولپ کا ایک ایک قطرہ بھرا جاتا ہے. ایک ایک تکلیف کے دوران جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ قطرہ لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے حلق میں ڈالتے ہیں, تب ظرف کریٹ ہوتا ہے. ہم تو, میں کوریلیشن میں اس کی کوئی سٹیٹس ہیں نہیں, ورنہ میں آپ کو بتا دوں. ہم اپنی قوم کے بارے میں تو جانتے ہیں نا, ہر انسان جانتا ہے. ہم ایک دوسرے سے غصے میں ہر وقت اس لیے رہتے ہیں. ہم اریٹیٹڈ, ایجیٹیٹڈ, فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب کم ظرفوں کا ٹولہ ہے. ایک کم ظرف دوسرے کم ظرف کو بھی برداشت نہیں کرتا, اتنا کم ظرف ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے نا شعر, سزا کا وقت آئے تو فقط مظلوم پستا ہے, ستم یہ ہے ستمگر کو ستمگر چھوڑ دیتے ہیں. اتنے کم ظرف ہیں.